بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کتمان اسرار، راز و اشرار۔ دوستو، جو کلام معرفت ہے وہ راز ہے، اور راز خزانہ ہوتا ہے، اور خزائن کو گلی کوچوں میں بکھیرتے رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے فرمان ہے کہ تم ہمارے رازوں کو لوگوں کے سامنے افشا کر کے انہیں ہماری گردنوں پر سوار نہ کرو۔ دوسرا فرمان ہے کہ جو شخص ہمارے رازوں کو برسر عام افشا کرتا ہے وہ یا دیوانہ ہو جائے گا یا قتل ہو جائے گا۔ جس آدمی کو شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے اور بعض مخصوص احکام عطا ہوتے ہیں، انہیں کسی کے سامنے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی نے ان پر شک کیا یا تکذیب کی تو اس کا ذمہ دار بیان کرنے والا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو حکم اس ذات اقدس نے مجھے دیا ہے وہ صرف میرے لیے ہے اور ساری مخلوق کے لیے نہیں، کیونکہ ہر شخص کا ظرف و عقل جدا جدا ہے، اس لیے اس کے لیے صادر ہونے والے احکام بھی جدا جدا ہوں گے۔ ایک ڈاکٹر ہر مریض کو ایک ہی دوا تجویز نہیں کرتا، جبکہ امراض جدا جدا ہوں یا مرض ایک ہو مگر کنڈیشن جدا جدا ہو۔ بالکل اسی طرح کلم الناس علی قدر عقولہم، فرمانے والی ذات اجرائے احکام میں اس چیز کا خیال رکھ کر حکم صادر فرماتی ہے کہ عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ جو دوا مجھے ملی ہے کسی دوسرے مریض کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی تم سے رابطہ کرتا ہے تو اسے مالک کا دروازہ دکھاؤ کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے جملہ امراض روحانی و جسمانی کی دوا ملتی ہے۔ تم اپنا مرض خود تشخیص کرواؤ اور علاج طلب کرو۔ کتمان اسرار کا اس قدر سخت حکم تھا کہ جناب سلیمان فارسی علیہ السلام جناب ابو ذر علیہ السلام سے اپنے اسرار کو چھپاتے تھے۔ ہمیں کس نے یہ حکم یا اجازت دی ہے کہ رازوں کو افشا کریں؟ مولا کائنات کرم فرمانا چاہتے ہیں تو پہلے ظرف کو آزماتے ہیں کہ کیا یہ اسرار کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اگر برتن ٹھیک نہ ہو یا لیک ہو تو کوئی بھی اس میں قیمتی محلول نہیں رکھتا۔ ہمیں اپنا ظرف ایسا بنانا چاہیے کہ جو راز مولا کائنات اجر اللہ فرج شریف کی طرف سے عطا ہوں، کسی بھی شخص پر اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ یہ بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے زیارت امام علیہ السلام کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہاں، کوئی بہت ہی پیاسا ہو یا اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ وہ بھی اس منزل مراد پر فائز ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ اس لیے خیال سے بیان کرنے کی رخصت ہے کہ پیاسے کا شوق بڑھے گا، تشویق کا عمل ہوگا، پیاس بڑھے گی اور جدوجہد میں اضافہ کر کے منزل کو پا لے گا، اور وہ جو اس منزل پر فائز ہوگا اس کی وحشت دور ہوگی اور وہ خوش ہوگا کہ میں تنہا نہیں، میرے ساتھی اور بھی ہیں۔ اس طرح اس کا ایمان مزید کامل ہوگا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب طریق المنتظرین سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں، الجل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔